السلام علیکم پاکستان میں ملک اسلام نوان نہایت اہم پیش رفت اور بہت بڑی خبروں کے ساتھ رات بھر کی ڈیولپمنٹس لے کر اور آج آنے والے دن کی اپڈیٹس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بہت زیادہ چیزیں آپ نے شاید سن رکھی ہوں گی، بہت زیادہ چیزیں آپ سننے جا رہے ہوں گے، تو آج کی اس ویلاگ میں مجھے آپ سے ڈسکس کرنا ہے جو عمران خان صاحب کی گرفتاری تھی اس کی وجوہات کیا تھیں، پیمرا کا نوٹس سرو ہوا، کیا وہ باعث تھا، کیا وہ فیئر تھا یا نہیں تھا، مریم بی بی کا اس میں کتنا ہاتھ ہے، مریم بی بی اس میں کتنی قصوروار ہے، ہماری انٹیریئر منسٹری جو کرنٹ گورنمنٹ جس کو رن کر رہی ہے، جس کے انڈر آتی ہے، وہ اس میں کتنی ذمہ دار ہے، اور نہ صرف یہی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آج جو پیمرا نے جو پابندی لگائی ہے اور عمران خان صاحب کے جو اریسٹ وارنٹس آئے تھے وہ کتنے آپس میں پیرالل ہیں، کتنے وہ مناسب تھے، اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان صاحب نے عدالت سے رجوع کی وہ بھی مجھے آپ سے ڈسکس کرنا ہے۔ نہ صرف یہی بلکہ عدالت کی رجوع کرنے کی نوبت کیا آئی، گراؤنڈز کیا تھیں، ریئلٹی کیا ہے، فواد چودھری کا کیا کہنا ہے، ایک عام پاکستان شہری اس کے بارے میں کیا سوچ رکھتا ہے، مجھے یہ بھی آپ سے ڈسکس کرنی ہے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کی گرفتاری کی کوشش کی گئی ہے کہ جمع غفیر پولیس کا اسلام آباد سے نکلا، ظاہری بات ہے گورنمنٹ ایکسپینسز ہوئے ہوں گے، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو ایٹ لیسٹ وی ٹاکنگ اباؤٹ 3 or 4 ملین PKR، تقریباً 30-40 لاکھ روپے کا خرچہ جو ریکارڈ میں لگا، جو آفیسرز آئے انہوں نے کھانا کھایا، انہوں نے چیزوں کو دیکھا، انہوں نے ٹرمز کو دیکھا، انہوں نے ٹرمز کو ڈسکس کیا، تو یہ وہ چیزیں تھیں۔ لیکن عمران خان صاحب کی گرفتاری کیا گرفتاری مقصود تھی یا صرف ٹیسٹر لگا کر چیک کرنا تھا کہ جناب یہاں پر کتنا کرنٹ باقی ہے، یہاں پہ عوام کی کتنی سپورٹ اس کے ساتھ ہے؟ وہ تو ظاہری بات ہے، گونگے بہرے لوگ بھی، میں نے وہ کلپ دیکھا ہے جس میں ایک گونگا آدمی ہے جو شاید بول نہیں سکتا، شاید وہ ڈسیبل ہے، تو وہ بھی ریزسٹ کر رہا ہے۔ تو اگر آپ بات کرتے ہیں خان صاحب کی فین فالنگ نہیں ہے تو بارہا آپ کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے، آپ نے اس سے پہلے بھی 3-4 اٹیمپٹس کیے ہیں، کوئی پہلی اٹیمپٹ نہیں ہے، اور جب میں بات کرتا ہوں یہ کوئی پہلی اٹیمپٹ نہیں ہے تو یقیناً یہ پہلی اٹیمپٹ میں نہیں ہے۔ اور اسی طرح جب آپ نے پیمرا میں اس کے اوپر پابندی لگائی تو یہ پابندی بھی پہلی دفعہ نہیں تھی۔ اس پابندی کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، جس میں سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ حکومت اس وقت خوف زدہ ہے۔ خوف زدہ کیوں ہے؟ خوف زدہ اس بات سے ہے کہ جناب عمران خان صاحب کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور اس کا یہ چارٹ شاید PDM کے گلے نہ پڑ جائے، اور یہ وہ ہڈی ہے جو اب شاید انہیں نگلنے کی کوشش تو کر رہے ہیں لیکن اگل نہیں پڑ رہی ہے۔ شاید حکومت اس بات سے بھی پریشان ہے کہ جو حکومت کے معاملات ہیں وہ چلنے مشکل ہو گئے ہیں۔ حکومت جو سوچ رہی تھی، حکومت جو چاہ رہی تھی، وہ اس گورنمنٹ کو لنگر آن کرنا چاہ رہی تھی، لیکن وہ فار سم ریزنز لنگر آن نہیں کر پا رہی۔ یہ بہت بڑے کنسرنز ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ نے اس کے اوپر پیمرا کا آرٹیکل لگا دیا کہ اس کی جو تقاریر ہیں، یہ میں پڑھ رہا تھا، لمبی چوڑی تحریر ہے کہ ان کی جو تقاریر ہیں وہ تقاریر مناسب نہیں ہے، وہ ملک پاکستان اور اداروں کے خلاف ہیں، اور پیمرا نے پاکستان تحریک انصاف چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی تقریر پر بیانات پر مکمل پابندی لگائی ہے۔ سیٹلائٹ چینلز کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ عمران خان کا لائیو ریکارڈ کوئی بھی خطاب یا بیان یا گفتگو نشر نہ کی جائے۔ عمران خان ریاستی اداروں پر بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں اور اپنے اشتعال انگیز بیانات سے ریاستی اداروں کو اور افسران کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں، مجھے پیمرا کے اس نوٹس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اگر تو بائی لا، اکارڈنگ ٹو بک، فار دی بک اور فرام دی بک ہو رہا ہے تو پھر تو یس ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن ایک طرف آپ اپنے فیورٹس کو اجازت دیں کہ وہ آپ کے کپڑے پھاڑیں، ایک طرف آپ اپنے فیورٹس کو اجازت دیں جو ہماری جوڈیشلی پر بولے، ایک طرف آپ اپنے فیورٹس کو اجازت دیں جو ہمارے حاضر سروس افسران اور ریٹائرڈ افسران کے خلاف زہر اگلیں۔ دیکھیں، مریم بی بی کی بات کر لیتے ہیں، ہم زیادہ دور نہیں جاتے۔ مریم بی بی فرما رہی ہیں کہ ایک نجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے مریم بی بی نے کہا کہ عمران خان جانے والے کے گریبان اور آنے والے کے پاؤں پکڑ رہے ہیں، ان کو سہولت فیض حمید کی باقیات کی وجہ سے مل رہی ہیں۔ باقیات ظاہری بات وہ بھی حاضر افسران ہوں گے جن کو وہ باقیات کہہ رہی ہیں، لیکن نہیں، کوئی بات نہیں، میرے پاس ثبوت موجود ہیں، میں ان کے ریٹائرڈ ہونے کا انتظار نہیں کر رہی تھی۔ فیض حمید کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے، یعنی کہ ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو اگر عمران خان صاحب آپ کے نزدیک غلط کر رہے ہیں تو ٹیکنیکلی ابھی حالیہ دنوں میں 2 یا 3 دنوں میں جو پچھلے ایک ویک کی میں بات کروں گا، اور پچھلے ایک پورے ہفتے کے اندر جو مریم بی بی کی جو ٹرمز تھیں اور جن کی باڈی لینگویج تھی اور جن کو وہ مخاطب کر رہی تھی، اس میں ہماری جوڈیشلی بھی آتی ہے، حاضر سروس ججز آتے ہیں،
ہمارے آنریبل ججز جس میں انوالو تھے وہ بھی انہوں نے ڈسکس کیا، ان کو بھی زیر بحث لائی، ان کو بھی گفت و شنید کا نشانہ بنایا۔ نہ صرف یہ کہ بلکہ ہمارے جو آفیشلز ہیں، اداروں کے سربراہان ہیں، ان کو بھی لتاڑا گیا، لیکن وہ مسئلہ نہیں ہے۔ ماضی کے اندر جو ڈان لیکس ہوئی وہ بھی مسئلہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے جنرل ریز شریف کے دور میں کچھ ایسے بیانات دیے گئے جو نہیں دینے چاہیے تھے، مریم بی بی نے دیے، لیکن وہ بھی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن مسئلہ عمران خان نہیں، عمران خان کے بیانات نہیں، ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت ہے، جس کا توڑ یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نہیں کر پا رہی۔ ابھی 2-3 بیٹھکیں لگی ہیں جس میں مولانا فضل الرحمان نے بھی ایک ریکویسٹ کی ہے یا ایک ڈائریکشن دی ہے کہ آپ کسی بھی طرح سے الیکشن کو روکیں۔ بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ انہیں پکڑیں، انہیں پکڑ کر ان کو بٹھائیں کسی کے سامنے یا کسی کے ساتھ، اور ایک ڈیل کی جائے۔ اور اگر ڈیل کی میں بات کروں تو وہ ڈیل کیا ہوگی آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ جناب آپ احتساب کی بات نہ کریں، ہم آپ کو گورنمنٹ بھی دے دیں گے لیکن احتساب کی بات نہ کریں۔ 1100 ارب کے لوگ ہیں، 1700 ارب تقریباً بنتا ہے، کلین چٹ مل گئی ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھیں، ایک طرف آپ ایک بندے کے بیانات پر پابندی لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے لگا دیجئے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم آپ نے پابندی لگائی تھی، ہر چھوٹے یوٹیوب چینل نے وہ چلایا تھا، اور اس کا رزلٹ کیا نکلا تھا آپ نے دیکھ رکھا ہے۔ اس کا رزلٹ ایسا نکلا تھا کہ آپ لوگوں کی سوچ سے کہیں اوپر گیا تھا۔ جتنے ٹی وی چینلز تھے ان کے گراف ڈاؤن ہو گئے تھے، ان کی ٹی آر پیز ڈاؤن ہو گئی تھی، ان کی ریٹنگز ختم ہو گئی تھی، لوگوں نے روایتی میڈیا کو دیکھنا بند کر دیا تھا۔ لیکن نہیں، آپ لوگوں نے اپنے ماضی کی غلطیوں سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ اور میں ریسنٹلی میری ایک نظروں سے پوسٹ گزری، آئی واز سرپرائزڈ ٹو سی کہ فیب کے اندر میرے خیال 25 فیب تھی یا 24 فیب تھی، انٹیریئر منسٹر آف پاکستان کے خلاف گجرانوالہ کورٹ نے ان کے وارنٹ گرفتار جاری کیے تھے، لیکن اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ لیکن اٹس آلرائٹ، کیوں؟ قانون ایک، سزا ایک، طریقہ کار ایک، اندراک ایک، پھر مزہ آتا ہے جناب والا۔ باقی عمران خان صاحب تو سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ بدھ سے ریلی کا وہ بھی کریں گے، سٹارٹ کریں گے، روڈ میپ بھی کل آج کے دن آ جائے گا، آج روڈ میپ پراپر فائنلائزڈ ہو جائے گا، وہ کہاں سے کیسے گزریں گے اور کس کس سڑک سے انہیں گزرنا ہے، لوگ انہیں کہاں پہ سپورٹ کریں گے، یہ سارے یہ لائحہ عمل بن رہا ہے۔ ہمارے صاحب نے کلیئرلی بات کر دی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم ہے وہ پی ڈی ایم کس طرح اپنے حواس قائم رکھتی ہے، یا دیکھنا یہ بھی ہے کہ پی ڈی ایم کیا اس وقت اتنی بد حواس ہو چکی ہے کہ اس کو کچھ نہیں سوچ رہا، وہ کسی طرح سے بائی ہک یا بائی کروک وہ عمران خان صاحب کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں۔ اور اگر تو آواز کو دبانا چاہتے ہیں تو وہ ماضی میں دبا کر دیکھ چکے ہیں۔ دیکھیں ٹویٹر پہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑی کس نے اسپیس اگر کانٹیکٹ کی ہے نا تو عمران خان صاحب تھے۔ اس کے بعد جو یوٹیوب چینلز تھے ان کی ریٹنگز آپ دیکھ لیں، ان کی فین فالوئنگ دیکھ لیں، تو کسی طرح سے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کی آپ روایتی میڈیا پر آواز دبا لیں گے تو شاید یہ وہ دریا ہے جس کو آپ جتنا سپریس کریں گے اتنا پھیل کر نکلے گا، اور اس طرح نکلے گا کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں پائیں گے، اور آپ کی سوچ سے کہیں اوپر ہے یہ بندہ اس وقت۔ لائک اٹ اور ناٹ، یہ ایک بٹر ٹروتھ ہے جس کو آپ کو ڈائجسٹ کرنا پڑے گا۔ باقی چیف جسٹس کے لیے انہوں نے خط لکھ دیا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، اور ظاہری بات 76 ایف آئی آرز کسی کے اوپر ہوں تو یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ ہر ایف آئی آر کے لیے آپ کورٹ میں جائیں۔ 74 ایف آئی آر، سوال یہ ہے آئیں کہاں سے، ان کی گراؤنڈز کیا تھی، ان کی ریالٹی کتنی ہے، کیا وہ تعصب زدہ ایف آئی آرز ہیں؟ 74 میں سے 34 ایف آئی آرز ایسی ہیں جو کرمنل کیسز ہیں۔ آپ دیکھیں سابقہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی ناب سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں اس کو، اگر آپ سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر پا رہے آپ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ آئیں۔ بینظیر اسیسینیٹ ہوئی، لیاقت علی خان اسیسینیٹ ہوئے، کون ذمہ داران تھے، آج تک سامنے نہیں آیا۔ اور اگر آج تک سامنے نہیں آیا تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری بھی کوئی لے گا؟ ان کے ذمہ داران سامنے نہیں آئے، ان کے خاوند حکومت میں آئے، صدر پاکستان رہے، سب سے پاورفل صدر پاکستان جنہوں نے 5 سال اپنی صدارت مکمل کی، لیکن اس کے باوجود رزلٹ یہ نکلا کہ بینظیر قتل کیس کی کوئی معنی خیز تحقیقات سامنے نہیں آئی، لیاقت علی خان کے جو کیسز تھے وہ سامنے نہیں آئے۔ اگر سیکیورٹی کی بات کریں، آپ سیکیورٹی ایک طرف پرووائڈ نہیں کر پا رہے، دوسری جانب آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ عدالتوں کے سامنے ہیں، تو یہ بھی تھوڑا سا انفیئر ہے۔ اور باقی مریم بی بی ہیں تو ان کے کیا کہنے، ان کے اوپر مجھے زیادہ باتیں نہیں کرنی۔ وہ بھی دیکھیں، اگر مریم بی بی ہو جائیں یا پی ڈی ایم کے لوگ ہو جائیں، اگر آج عمران خان کو ہم مائنس کر دیں سیاست میں سے تو یقین جانیے سیاست سننا ہی بیکار ہو جائے گا۔ اس ملک پاکستان کے اندر اگر کوئی ریلیونٹ شخص آپ کے پاس بچتا ہے تو عمران خان بچتا ہے، لائک اٹ اور ناٹ، یہ ایک ریالٹی ہے اور اس کو آپ کو ڈائجسٹ جناب والا کرنا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی دو راہ نہیں ہے۔
عدالتوں سے رجوع وہ پہلے بھی کرتے ہیں، وہ اب بھی کر رہے ہیں، انہوں نے درخواست دی ہے کہ ان کو جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کرتے ہوئے ان کو ویڈیو لنک پر لے لیا جائے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی مضحکہ خیز بات ہے یا اس میں کچھ عجیب بات ہے یا اس میں کچھ ایسی بات ہے جو ڈائجسٹ نہیں کی جا سکتی۔ ڈائجسٹ ضرور کی جا سکتی ہے، آپ تھوڑی سی اس میں لیوریج لے کر آ سکتے ہیں، یا اگر آپ کو نشریات بند کرنی ہے تو عمران خان صاحب کے ساتھ اگر مریم بی بی کی نشریات بھی بند ہوں تو وہ بیلنسیبل ہے۔ اگر یہ دونوں حکم نامے اکٹھے جاری ہوتے تو یقیناً آپ پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں، جو ان کا چاہنے والے ہیں، جو ان کے فین فالورز ہیں، ان کو آپ ایک طرح سے آپ کاؤنٹر کر سکتے تھے، لیکن ایک جانب آپ نے کسی کو کھلی ڈھیل دے دی ہوئی ہے، دوسری جانب آپ نے اس کی رسی کھینچ رکھی ہے، تو یہ ان بائسڈ سی فیلنگ نہیں آ رہی ہے، ٹوٹلی بائسڈ فیلنگ آ رہی ہے۔ اور اگر آپ جب تک اس بائسڈ فیلنگ سے جان نہیں چھڑوائیں گے، آپ کا منجن اور چورن یقیناً نہیں بکنے والا۔ تو میں امید کرتا ہوں اس حکومت کے ساتھ ساتھ جو ان کے سہولت کار ہیں وہ بھی سوچیں گے اور الیکشنز کو سیریسلی لیں گے، الیکشنز کی جانب بڑھیں گے اور ایکس وائی زیڈ اور ڈائیورجنس میں نہیں ڈلیں گے۔ اگر تو یہ ملک پاکستان کو آپ پراسپیرٹی کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں اور اس ملک پاکستان کو پروگریس کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ لیگ پلنگ سٹاپ کرنی ہوگی۔ مارک مائی ورڈز، اف یو وانٹ دس کنٹری not to be corrupted, not to be defaulted, then you have to have a clear policy۔ آپ کی پالیسیز جو ہیں وہ کرپلڈ نہیں ہونی چاہیے، فلیکچویٹ نہیں کرنی چاہیے، آپ کی جو ٹرمز ہیں وہ کلیئر ہونی چاہیے۔ لیکن اب دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے۔ آج کے اس چیز میں بس اتنا ہی، مزید ڈیولپمنٹس کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گا۔ ابھی تک کے لیے آپ اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ، خوش رہیں، آباد رہیں، اور جس شخص نے اس ملک پاکستان کا برا چاہا، اللہ اس کی نسلیں غارت کرے۔ اللہ حافظ۔